السلام علیکم ہنس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ورحمۃ آج آپ سے پہلی مرتبہ بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے۔ بس کچھ تلخ سوالات ہیں، امید ہے بڑی شفقت سے جواب دیجیے گا، اللہ۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایک معاشرے میں ایک عجیب سا رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم سوال کر لیتے ہیں، یا تو ہم سے سوال کا جواب برداشت نہیں ہوتا یا سوال برداشت نہیں ہوتا، یہ رویہ عجیب پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے یہاں کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے افراد جو ہے نیشنل اسمبلی کا حصہ بنے، قومی اسمبلی کے جو حصہ بنے ان پر ہی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کا ہونا نہ ہونا وہ بہرحال اس طرح اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہاں پوزیشن جو ہے اپوزیشن والی ہے، وہاں حکومت میں۔ سب سے پہلے اس فرق پر بات کریں گے کہ ہمارے عام جو عوام ہیں انہیں یہ 18ویں ترمیم یا 20ویں ترمیم کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ میڈیا پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اخبار کی زینت بنتی ہے، ان کے نزدیک حکومت کا نام عمران خان ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو انہوں نے جو زبان درازی کرنی ہوتی ہے، جو گالم گلوچ کرنی ہوتی ہے، وہ مرکزی حکومت پر ہی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ان حوالوں سے ہم بات کریں گے کہ پچھلے 20 سے 22 دنوں میں، بلکہ کافی عرصے سے صدارتی نظام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، عوام کی طرف سے ٹرینڈ بھی بنائے جاتے ہیں اور اس کے حق میں خاصا مواد مل بھی جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، موجودہ پارلیمانی نظام میں صدارتی انتخاب یا صدارتی طریقہ حکومت ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، نے ٹائم دیا، اور بات عزت کی بات ہے کہ ہم اپنا موقف ایٹلیسٹ جو ہے مختلف فورمز سے پیش کر پاتے ہیں۔ صدارتی نظام کا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدارتی نظام کا فائدہ کیا ہے۔ آپ کے جو گلی محلے کی پالیٹکس ہے، آپ کے جو پرابلمز ہیں، آپ کے جو سڑکوں کے ایشوز ہیں، آپ کے جو ڈرینیج کے ایشوز ہیں، آپ کے جو ٹریفک کے ایشوز ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں وہ مرکز سے ہینڈل ہوگا، سینٹرل سینٹر۔ اس وقت چونکہ ہم اگر بات کریں 18ویں ترمیم، ایک سمپل سی بات ہے، 18ویں ترمیم لائے پیپلز پارٹی والے، ایک حساب سے بہت اچھا کام کیا کہ صوبوں کو جو ہے انہوں نے اختیار دے دیا، کیونکہ صوبوں کے پاس اختیار ہوگا، ان کے بلدیات کے ایشوز ہو گئے، ان کے جو ہے باقی جو سسٹمز ہیں الیکٹریسٹی کو چھوڑ دیں، پانی کے سسٹم ہو گئے یا نکاسی کے ایشوز ہو گئے یا روڈ بنانے کے ایشوز ہو گئے، پل بنانے کے ایشوز ہو گئے، پرائس کنٹرولنگ ہو گئی، یہ سب صوبے کے پاس اختیار ہے کہ اب صوبے نے مینٹین کرنا ہے۔ تو ایک جو یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ یار صوبے، اکثر صوبے جیسے بلوچستان کے لیے بڑا بولا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی محرومی کا شکار ہے، ایک لفظ بڑا ہو گیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم نہیں رکھا ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنا پاکستان میں بلوچستان کو دیا ہے میرے خیال سے، تو ایسی محروم صوبوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ کارنامہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتا ہے کہ جب ان کی حکومت تھی سن 2008 سے سن 2013 تک، تو اس میں بھی انہوں نے 18ویں ترمیم انیبل نہیں کی، اس میں صدارتی نظام ہی تھا۔ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، کون وزیر تھا، کون وزیر اعظم تھا، کون کابینہ تھی، کسی کو یاد نہیں ہوتا، تھوڑا بہت یاد ہوا۔ اس وقت مشہور ضمانت تھے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں عبدالرحمان ملک صاحب، رحمان ملک کے نام سے مشہور ہے، وہ بڑے دن ہوتے تھے جو پہلے مشیر داخلہ تھے، پھر وہ وزیر داخلہ کی پوسٹ پہ آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو یوسف رضا گیلانی یاد ہوں گے، اس کے علاوہ باقی صدر صاحب کرتے تھے، تو یہ پریکٹیکلی ان کو بھی قبول نہیں تھا، پیپلز پارٹی کو بھی پریکٹیکلی یہ قبول نہیں تھا کہ ہم ملک میں 18ویں ترمیم کو رائج کریں، ان کے اختیارات تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو ہوتا تو وہ زرداری صاحب اپنے پہلے سال میں ہی اختیارات صوبوں کو دے دیتے اور خود ایک وزیر اعظم یا صدر بن کے بیٹھے رہتے اور ساری چیزیں۔ اس وقت اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو عمران خان صاحب کا ہولڈ صرف اور صرف اسلام آباد شہر پہ اختیار، وہ صرف اسلام آباد شہر کے حوالے سے فیصلے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فیڈرل کا شہر ہے، وہ پنجاب میں نہیں آتا، وہ سندھ میں نہیں آتا، وہ کے پی میں نہیں آتا۔
اس حوالے سے اچھا سندھ کے بعد جب عوام بالکل ٹھیک ہے، حکومت عمران خان کی ہے، فیصلے عمران خان نے لینے، جب فیصلہ لینے کا وقت آتا ہے کہ آپ نے کورونا وائرس پینڈیمک کرنا، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ایک فیصلہ کر رہی ہے تو 3 صوبے اس کو فالو کر رہے ہیں، ایک صوبہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں فالو کروں گا۔ وہ کیوں فالو نہیں کروں گا؟ کیونکہ ہماری مرکز میں وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح پنجاب میں معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا گیا، جس طرح کھیتی میں کیا گیا، جس طرح بلوچستان میں کیا گیا، اسی طرح سندھ میں بھی ہوتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات نیوزی لینڈ نے بھی کی، چائنا نے بھی کی، جاپان نے بھی کی، امریکہ نے بھی، سب نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، یہی چیزیں فالو کی کہ جن علاقوں میں ریڈ زون ہو۔ عوام کے جو مسائل ہیں وہ 18ویں ترمیم کے اندر صوبائی حکومت کی، پانی کا ایشو ہے، نکاسی کا ایشو ہے، یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے انٹل انلیس کو ادارہ پرائیویٹائز نہ ہو، جیسے کراچی الیکٹرک۔ کراچی الیکٹرک کا سسٹم ہی الگ ہے۔ کراچی الیکٹرک کا اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی الیکٹرک نے جو کچھ مچایا ہوا ہے وہ کس وجہ سے مچایا اور کن کے شامل ہے۔ تو 18ویں ترمیم، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ آئین میں ایک ترمیم کر دی گئی کہ آج کے بعد تمام تر فیصلے صوبائی حکومت کرے گی صوبے کے حوالے سے، اور فیڈرل کا اس میں عمل دخل بہت کم ہوگا۔ فیڈرل کے پاس صرف ایک چھوٹا سا چنک ہوتا ہے اس صوبے میں کام کرنے کا۔ لیٹ سپوز انہوں نے روڈز بنا دیے، انہوں نے ریلوے ٹریکس بچھا دیے، یا روڈز بھی سارے نہیں، کوئی بڑے میگا پروجیکٹس کے لیے، اور ہاں وہ ٹھیک ہے، جیسے لیٹ سپوز میں بات کروں میٹرو ہو گئی، یا میں بات کر رہا ہوں جی کہ کوئی بڑے فلائیورز ہو گئے، وہ اس وجہ سے باقی ایسے فیڈرل کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو اور عمران خان کو کہیں اچھی باتیں کہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کہ یار آپ ڈیمانڈ کس چیز کی کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں اس سوال کے اندر کروں گا کہ اس وقت شور بڑا مچا کہ جی بجلی کا معاملہ، گیس کا معاملہ، بل کم کیے جائیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے یہ دھیان نہیں دلایا کہ پانی کا سسٹم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، صوبے کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کیا 1 روپے کا بھی ریلیف کیا پانی کے بلوں میں؟ نہیں کیا، اوپر سے الٹا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو سرپرستی کرتے ہیں۔ تو اس پہ دھیان نہ دینے کے لیے یہ شور مچایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ایشوز پہ دھیان نہ دیں اور سب فیڈرل کی طرف۔ ٹھیک، تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین اس معاملے کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ صدارتی جو نظام حکومت ہے اس کوئی ممکنہ حل ہے کراچی کے مسائل کا؟ بہت زیادہ ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو سندھ میں حکومت ہے اور اس کو ہم 22 سال سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں، میری پیدائش سے ہی دیکھ رہے ہیں، آن آف چلتی رہی ہے، کبھی کوئی ہم نے حالات دیکھ لیے، ہم نے آزما لیا، ہم نے ساری چیزیں کر کے بھی دیکھ لی، کرنے بھی کر کے دیکھ لیے، پروٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیے۔ کراچی الیکٹرک کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے کتنے دنوں سے آج بھی پروٹیسٹ کی ہے کہ جاری ہے۔ تو لیکن آپ اس وقت دیکھو کہ سندھ کی حالت کیا ہے۔ ہم کمپیریزن کرتے ہیں خیبر پختونخوا سے۔ آپ کے پاس جب ایماندار بندہ ہو نا، تو میں کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس میں خود انوالو تھا کے پی کے، تو ہم نے سب سے پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا تعمیر اسکول کے نام سے، جس کو خان صاحب نے بھی ہیش ٹیگ لانچ کیا تھا، تصویر بنتی ہے تعمیر اسکول کے نام سے۔ جب سرکار کے ہاتھ میں چیز آتی ہے تو سرکار کیا کرتی ہے، وہ پہلے بھی بل پاس کرائیں گے، پھر اس کی قانون سازی ہوگی، قانون سازی ہونے کے بعد اس کی فنڈنگ نکلے گی، کرتے کرتے 3 سال گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی مثال فاٹا کی ہے ہمارے سامنے۔ فاٹا کی 2018 میں بل منظوری ہوئی، ابھی اس کا قانون پاس ہوا ہے۔ تو آپ گیپ دیکھنے کتنے، یہ نارمل روٹین ہے ہر اسمبلی کی۔ تو عمران خان صاحب نے اس وقت کے پی کے میں گورنمنٹ تھی ہماری، تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکہ دیا کہ وہ 1400 اسکول جو کہ طالبان کی طرف سے تباہ کر دیے گئے تھے ان کو ری بلڈ کر دیں۔ تو وہ تعمیر اسکول کے نام سے پروجیکٹ شروع ہوا، 1400 اسکول بنے، اس میں ہمارے بڑے اچھے دوست جاوید سنگھ صاحب انہوں نے پارٹ لیا، انہوں نے سافٹ ویئر پورا ڈیزائن کروایا، یو ڈی ایل کے کیش مینجمنٹ سسٹم میں اس نے انوالومنٹ کی، تو پرائیویٹ لوگوں کی فنڈنگ سے وہ اسکول بننا شروع ہوئے اور وہ 1400 اسکول پورے بنے۔ میں نے اگر 500 روپے دیے تھے تو میرے 500 روپے کی اینٹیں کس دیوار میں کس جگہ لگی ہوں میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، اتنا زبردست سافٹ ویئر تھا۔ اب کیونکہ پروجیکٹ ختم ہو گیا تھا جو ویب سائٹ ہی بند ہو گئی۔ سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کراچی میں یا سندھ میں جو ہے وہ اسکولوں کی تعلیم کا معیار بہتر ہوتا۔ آج یہ لوگ صرف 2 ہاسپٹلس کو لے کے، بلکہ 1 ہاسپٹل کو لے کے شور مچا رہے ہیں کہ این آئی سی بلڈنگ پہ آپ یہ تو بتائیں کہ اس پہ انویسٹمنٹ کس کی ہے۔
کیا صوبائی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے یا پرائیویٹ اداروں کی انویسٹمنٹ ہے؟ تو پرائیویٹ اداروں سے کام کروا کے اچھا کام کرا، منع نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک ہاسپٹل سے یہ سندھ کی آبادی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ آج کیوں ہمیں ضرورت پڑی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے، انہوں نے خود ہی ایک پرچہ نکالا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے اتنے میں ٹیسٹ ہوں، یہ سندھ گورنمنٹ نے ایک پرچہ نکالا تھا، اور اس کے جو ہے نا پر ڈے آئسولیشن کی چارج ہوگی، تو ڈلیور کرنے پہ آئے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس بات کو، لیکن ڈلیور نہیں ہے۔ ہماری جو سندھ میں اپوزیشن ہے وہ اس وقت کنٹینیوسلی جو ہے ان پہ دباؤ ڈالتی ہے۔ دباؤ کس چیز کا ہے؟ آپ 12 سال سے کنٹینیوس حکومت میں ہیں، آپ 2 سال کی گورنمنٹ کو کمپیریزن میں اٹھا کے لے آتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو بتائیں کہ سندھ میں معاملات ٹھیک ہوئے۔ میں خود گھر میں 14 دن رہ رہا ہوں، میں نے وہاں کے اپنے حالات دیکھے، میں پارٹی کی طرف سے نہیں جاتا، میں پرسنلی جاتا، میں ڈاکٹرس کی پوری ٹیم لے کے جاتا، اس میں پیڈیاٹیشنس تھیں، گائنیکالوجسٹ تھیں، نیوٹریشنس تھیں۔ ہم نے وہاں جا کے جب حالت دیکھی تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ بیسیکلی اس کو سیاست کی نظر کیا جائے، یہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ گھر از دا گولڈ مائن، فلاحی اداروں کے لیے گولڈ مائن ہے، سرکاری اداروں کے لیے گولڈ مائن ہے۔ 7,500 گیلن پر ڈے کا جو سرداری صاحب نے گھر میں مٹی میں وہ کیا تھا، آر او پلانٹ لگایا تھا، صرف 10 منٹ چلا، اس کے بعد وہ زندگی نہیں چلا۔ اگر یہی بات جب پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتی ہے تو بدین سے لے کے کر کوٹ تک جو روڈ بنی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بنی، جس کو پیپلز پارٹی اپنے کھاتے میں لاتی ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بنی ہے، تو وہی صرف کیوں بنائی بھائی؟ باقی علاقے بھی بنائیں، آپ نے خاص بھی بنائیں، آپ کراچی حیدرآباد موٹر وے جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ موٹر وے لاہور اسلام آباد کا دیکھیں، آپ کی سائڈوں پہ فینسنگ لگی ہوئی ہے، آپ کہیں سے بھی نیچے نہیں اتر سکتے، پیدل ہو گاڑی ہو، کہیں بھی آپ کے پاس انٹرچینج ہے، آپ نے وہیں سے جانا ہے، یہاں جہاں دل کرے وہاں کر کے فوری سے واش روم یوز کر لیں اور سگریٹ بھی لے لیں، پیٹرول بھی ڈلوا لیں۔ دس از ناٹ اے موٹر وے، ریزن آپ کے سائڈوں پہ سارے جاننے والے رشتے دار دوست سنگت رکھی ہوئی کوئی بات نہیں کرنے دیں گے فینسنگ، پھر ایسی چیز کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کریں، ایمانداری سے کریں، اور اس میں ہم آپ کے ساتھ کریں۔ میں نے خود کتنی دفعہ ان کو صوبائی گورنمنٹ کو کہا کہ میں چونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں، میں آپ کو بہت ساری چیزیں کر کے دے سکتا ہوں، میں نے آفر بھی کیے، ان سے کوئی رپلائی نہیں۔ مجھے یہ نہیں کہ میں نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے، لیکن اس صوبے کی بہتری کے لیے، آپ کی میری بہتری کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں کام کریں، ہم مل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جو ہم نے پینڈیمک میں کیا، الحمدللہ، اگر میں صرف سمپل انہوں نے تو پتہ نہیں 8 ارب کا راشن کہاں بانٹا، اللہ عالم، ہو سکتا ہے بانٹا ہو، نہیں بانٹا ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن ہم جتنا کر سکے ہم نے ایک ایک حلقے میں ہزاروں کی تعداد میں راشن دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے میڈیا پرسنس بیچارے جو تھے یار، جن کی سیلریز میں مل رہی 600 مہینے سے، ان کو راشن کی ضرورت تھی، ان کو راشن پہنچائے گھروں کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے۔ تو وین دیر از اے ون دیر از اے وے۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی سنگن ہے اس طرف؟ سنگن ہو سکتی ہے اگر تو سندھ گورنمنٹ نے جیسے اس دن سید غنی صاحب نے کہا نا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، میڈیا کو کہا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے حامد میر صاحب خاموش بیٹھا ہے اس کو، بلاول نے ڈائریکٹ کہا، بلاول نے بھی کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ مجھ سے سوال کرے، تو خیر وہ ویڈیو تو انہوں نے بڑی مشکل سے ڈیلیٹ کروائی دی فائنلی، لیکن وہ ریکارڈ پہ آ جاتی، وہ ذہنوں میں آ جاتی۔ صدارتی نظام آ سکتا ہے، آنا چاہیے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، صرف فائدہ یہ ہوگا کہ جن صوبوں میں کام نہیں ہو پا رہا، کم از کم اگر اس میں ایک ریڈیو والا کھڑے ہو کے عمران خان کو بتوائیں دے گا تو وہ صحیح جگہ تو دے رہا ہے، صحیح، وہ کسی کو ذمہ دار تو ٹھہرا رہا ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب نے اپنے مشیروں کو کہا ہے کہ اپنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو، آج تک 72-73 سال کی تاریخ میں پاکستان میں یہ کام ہو نہیں، کون سا مشیر آج تک؟ مشیر رحمان ملک صاحب مشیر داخلہ تھے نا، انہوں نے کبھی اس طرح ڈکلیئر کیا؟ ابھی تو اور کیمپین چلے گی، ایم پی اے زمانے تک جائے گی اور آگے جائے گی اور چیزیں بڑھیں گی، تو کیا آپ کو ایٹ لیسٹ پتا تو چل گیا کہ ایک بندہ کیا ورک رکھتا ہے، کیا کیا ویزے رکھتا ہے، کیا کیا پاسپورٹ رکھتا ہے۔ ہمارے تو اپنے وزیر اعظم صاحب 10,000 درہم پہ جاب کر رہے تھے، گزارے والی تھے۔ تو آنا چاہیے صدارتی نظام، اگر تو معاملات ٹھیک نہ ہو، اگر تو پیپلز پارٹی پراپرلی، جیسے بلاول نے پینڈیمک شروع ہوا پہلے دن جناب انہوں نے بڑی زبردست دھماکہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرنا ہوں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی نظر نہیں آتی، کہیں بھی نظر نہیں آتی، تو اگر وہ نظر آ جاتے تو ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں، مل کے کام ہوتا ہے، سمجھ میں بھی کیسز میں کمی آتی، پراپرلی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک وبا جو ہے وہ پولیٹیکل شکل اختیار کر جائے تو پھر اس میں ڈفرینسز آتے ہیں۔ ہم نے بھی سندھ کا لاک ڈاؤن دیکھا، نہیں آتی، ہم نے ویڈیو بھی بنائی، دکھائیں
नाइज लोग, हमें पता है कि लॉकडाउन किस लेवल पर हुआ, किस किस दुकानदार से पैसे मांगे, किस किस दुकानदार से ब्लैकिंग किया, इस तरह से अगर शासन